حسن حسین کی یتیمی کی رات، ساری دنیا عید کے انتظار میں خوشیوں میں ہے۔ مسلمانوں نے پردیس میں فاطمہ کے گھر کو لوٹ لیا۔ بڑی قیامت کی رات ہے۔ شریف امام، روزہ دار امام، نمازی امام، اپنے قاتل سے کہا اٹھ نماز پڑھ، یہ ہے کردار علی، الٹا نہ سو، یہ نہی عن المنکر تھا، اٹھ نماز پڑھ، یہ امر بالمعروف تھا۔ جو اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرے اسے شریعت میں علی جبنا ملے۔ جو اپنے قاتل سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ اپنے شیعہ سے کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ اپنے شیعہ سے یہ امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ آج کی رات کے بعد کل کا دن آئے گا، پھر کوفے کے یتیموں کے ذریعے پتہ چلے گا کہ انہیں کھانا کون پہنچاتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حسن حسین واپس آئے تو دیکھا کہ کسی گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، حسین سے رونا برداشت نہ ہو۔ کہا بھائی حسن پہلے اس کا پتہ کریں یہ کیوں روتا ہے۔ آگے آئے تو دیکھا کہ ایک ویران سے گھر میں ایک اندھا کے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں اور روئے جا رہا ہے۔ حسن نے پوچھا بھوک لگی؟ کہتا ہے بھوکا ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ حسین نے پوچھا پیاس لگی ہے؟ کہنے لگا پیاس ہوں، لیکن پیاس کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ میرے لیے تم ایک دعا کرو۔ حسن حسین فرماتے کیا دعا کرو؟ وہ اندھا اپنے کٹے ہوئے بالوں ہلا کے کہتا ہے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ امام جانتے تھے لیکن ہمیں بتانے کے لیے پوچھا کون؟ کہنے لگا کوفے کا ایک مزدور روزانہ مجھے کھانا کھلانے آتا۔ میرے ہاتھ نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑ توڑ کر میرے آج تیسرا دن ہے وہ کھانا لے کر نہیں آیا۔ حسن حسین کی آواز آئی، وہ عام مزدور نہیں، امیر المومنین، تو ہمیں اپنے ہمارے بابا کا پرسا دے، ہم تجھے تیرے مولا کا پرسا دے۔ توفیقات میں جناب سید کونین اضافہ فرمائے۔ مسجد میں وہ نورانیت والا ماحول ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں وزاداران امیر المومنین کہ پردیس ہے، اور ابھی بھائی فضل عباس نے بھی جو شعر پڑھا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ گن کے دو عیدیں، ایک عید الاضحیٰ ایک عید الفطر۔ اس کا نام ہے عید الفطر، فطرانے والی عید۔ روزے تب قبول ہوں گے جب فطرانہ ادا کریں۔ اگر ابھی کوئی ماہ رمضان میں فطرانہ ادا کر دے تو وہ ادا نہیں ہو۔ جیسے اب اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے تو اس کی صبح والی فجر ادا نہیں ہو۔ اس واجب کا وقت ہے کہ جب ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے اس وقت یہ واجب ہوگا۔ عید نماز پڑھنے سے پہلے چاند نظر آ جانے کے بعد غریب کے گھر پہ جا کر اسے فطرانہ پہنچاؤ، کیونکہ تمہیں بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تم اس امام کی ریت ہو جس نے وصیت کی تھی حسن ان بطخوں کو پانی اور دانے کا خیال۔ جس کوفے میں علی جانوروں کو پیاسا نہیں رہنے دیتا، اس کوفے میں علی کی پوتی سکینہ پانی مانگتے تھے۔
سیدھے بال کھلے رکھنا، آستینیں الٹی رکھنا، بال پریشان رکھنا، اس لیے کہ بہت بڑی قیامت ہے آل محمد، بہت بڑا صدمہ ہے آل محمد کے لیے۔ کن کے دو عیدیں ہیں، ایک فطر والی عید، ایک قربانی والی عید۔ سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے۔ شہر ایک ہے، عیدیں دو ہیں۔ ایک عید پر بی بی زینب بابا کا سرخ امامہ اٹھا کے بیٹھی، اور دوسری عید پر دریا کے کنارے مسلم کے بچوں کو ظالم سے مارے۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ حسین کی ماں تمہاری عبادات ماہ رمضان کو قبول کرے۔ لیلۃ القدر میں علی کے غم میں رونے والوں، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جناب زہرا امیر المومنین کے غم میں رونے والوں کی ہر پریشانیاں دور کرے۔ عزاداران امام مظلوم اسی ماہ رمضان میں عورتوں نے آ کے کہا تھا، یا علی آپ نے قرآن پڑھنے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، ہمارے مرد تو قرآن پڑھاتے ہیں مسجد میں، ہم عورتیں ہمارے لیے پردے کا مسئلہ ہے، ہم قرآن پڑھنے مسجد میں نہیں آ سکتی۔ مولا ہم نے سنا ہے تیری بیٹی کا لہجہ ہو بہو تیرے ساتھ ملتا ہے، اپنی بیٹی زینب عالیہ سے کہہ دے ہمیں قرآن پڑھایا کرے۔ آباد قرآن پڑھائے گی زینب، لیکن کوشش کرنا میری بیٹی کے پاس بھیڑ بنا کے نہ جانا، کیونکہ میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی ہے۔ عورتوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بی بی نے پڑھانا شروع کیا۔ جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا، تم یقیناً گھروں سے علی کا جنازہ اٹھانے آئے ہو۔ دیکھنا میری طرف میں فکرہ پڑھو، عورتیں قرآن پڑھنے جاتی تھی، ماتم کرتی ہوئی باہر نکلتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہو کیوں نکلتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے۔ پہلے قرآن سناتی ہے، پھر کہتی ہے کوفہ کی عورتوں قرآن سے نظریں ہٹاؤ، ذرا میری طرف دیکھو۔ عورتیں بیوی کی طرف دیکھتی ہے، علی کی بیٹی چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول کے رو کے کہتی ہے کوفہ کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب بغیر برقعے کے تمہاری مہمان بنے اور تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا۔ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، میں نے بزرگ ذاکرین جو سنا، بھائی شدید ذاکرین بزرگ فرماتے تھے ایک رات علی نے پورے کوفے میں پردہ کروایا، خبردار کوئی باہر نہ آئے۔ میں نے مقتل کی کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ایک میدان تھا جس کا نام تھا میدان کناسہ، اس کے اندر منڈی لگتی تھی، اس میں پوری سارے شہروں کے لوگ اپنا مال فروخت کرنے آتے تھے۔ اس میں دن کو بھیڑ ہوتی ہے، کس وقت دن کو بھیڑ ہوتی ہے۔ دن میں مسجد میں کھڑا ہوں، باہر مبارک ہے، مجھے ملائکہ کے راشوں کی قسم موت دے خونی اقرب وچ جڑا چن عمران دا آیا، اسلام دے نیک ستارے تے یک لاکھ دا اندھیرا چھایا۔ جبریل تو پوچھیا کل نبیاں کیڑی گال نے عرش ہلایا، آواز آئی سر زینب تو پیا ڈھل دے پیو دا سر۔ آل محمد تمہاری عبادت قبول کر۔ یہ جو رات یہ جو مولا کوفہ میں علی اپنی بیٹی کو لے کر گئے، پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھو، میں نے اپنی آنکھوں سے مقتل میں پڑھا ہے۔ علی اپنی بیٹی کو ہر محلہ دکھانے لے گیا، علی اپنی بیٹی کو ہر بازار دکھانے لے گیا، لیکن جس جگہ پہ منڈی میں دن کو رش ہوتا تھا، علی رات کے وقت بھی اپنی بیٹی کو اس میدان میں لے کر نہ آیا۔ کہتا تھا عباس میں اس لیے لے کر نہیں آیا، یہاں دن کو منڈی لگتی ہے،
یہ خون سے خلا. امام حسن کو وصیت لکھوا دی. عجیب فکرہ فرمایا کہا کتنی رمضان کی تاریخ؟ کمانا 18 ہو گئے. فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے دن. ترتیب بار روزے افطار کیے. آخری روزہ جناب زینب صغرا ام کلثوم کے پاس. بی بی نے 2 چیزیں رکھی، دودھ اور نمک. میرے مولا نے فرمایا کلثوم تیرے بابا نے اپنی زبان کو ایک وقت میں 2 غذاؤں کے ذائقے سے عاشق